بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ کے حدیث مبارکہ میں بہت سے فضائل آئے ہیں، بہت سی برکات بیان کی گئی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہوئی۔ جب یہ نازل ہوئی تو مشرق سے مغرب تک بادل بھاگتا پھرا، ہوائیں ٹھہر گئیں، جانور کان لگا کر سننے کے لیے مستعد ہو گئے، شیطانوں کو انگارے مارے گئے، اور خدا نے اپنی عزت کی قسم کھائی کہ جس مریض پر اس کا نام لیا جائے گا اس کی شفا ہوگی۔ اور ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں اتنا ہے کہ جس پر اس چیز کا نام لیا جائے گا اس میں ہم برکت دیں گے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جب بسم اللہ نازل ہوئی تو پہاڑوں میں سے آوازیں آنے لگیں، حتیٰ کہ ہم نے بھی اس کی گونج سنی۔ اس پر کفار کہنے لگے، معاذ اللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑوں پر جادو کر دیا ہے۔ اور نبی نے فرمایا کہ جب کوئی مومن بسم اللہ پڑھتا ہے تو اس کے ساتھ پہاڑ بھی تسبیح خوانی کرنے لگتے ہیں، لیکن وہ سنائی نہیں دیتی۔ جب قیامت کا دن ہوگا اور اس امت کے اعمال کو تولا جائے گا تو ایک ایک رکعت دوسروں کی ہزار ہزار رکعت سے بھی بڑھ جائے گی، جس پر لوگ تعجب کریں گے تو ان کو کہا جائے گا ان لوگوں کی نمازوں میں بسم اللہ تھی۔ حدیث میں آیا ہے، اے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، جب تم وضو کرنے لگو تو بسم اللہ کہہ لیا کرو، کیونکہ نگہبان فرشتے جب تک تو فارغ نہ ہوگا برابر تیری نیکیاں لکھتے رہیں گے، یہاں تک کہ تو وضو کر چکے گا۔ اور مزید ارشاد فرمایا کہ جب تو سواری پہ سوار ہو کر بسم اللہ الرحمن الرحیم اور الحمدللہ کر لیا کر، کیونکہ ہر ہر قدم کے عوض میں تیرے لیے نیکیاں لکھی جائیں گی۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بسم اللہ پڑھے گا اس کے لیے ہر ہر حرف کے بدلے میں 4,000 نیکیاں لکھی جائیں گی، اور 4,000 گناہ بخشے جائیں گے، اور 4,000 درجے بلند کر دیے جائیں گے۔ بروایت حضرت علی بن ابی طالب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں خدا نے ایک گھر پیدا کیا ہے جس کا نام دار النور ہے، اور جتنی چیزیں اس میں ہیں سب نور سے بنی ہیں، اور وہ ہوا میں معلق ہے، اس کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ لوگوں نے عرض کیا، پھر وہاں تک چڑھیں گے کیسے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان سے کہا جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو، اور وہ پڑھیں گے اور وہ اڑ کر پہنچ جائیں گے۔ قیامت میں دوزخ کے فرشتے ایک بندے کو پکڑیں گے، پھر انہیں حکم ہوگا ذرا اسے چھوڑ دو تاکہ اس کے اعضاء دیکھ لیے جائیں، چنانچہ ان میں کوئی نیکی نہ ملے گی۔ پھر ان سے کہا جائے گا اپنی زبان تو نکال دیکھیں کہ اس پر سفید خط میں پوری بسم اللہ لکھی ہوئی ہے۔ اس وقت حکم ہوگا ہم نے تجھے بخش دیا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں جو چاہتا ہو کہ دوزخ کے 19 فرشتوں سے خدا اسے چاہ لے، اسے چاہیے کہ بسم اللہ پڑھا کرے، کیونکہ ان میں 19 حرف ہیں، اور بعض نے بیان کیا اس میں 4 کلمے ہیں، اور گناہ بھی 4 طرح کے ہوتے ہیں، دن کے، رات کے، چھپے اور ظاہر۔ پس جو بسم اللہ پڑھ لے گا خدا اس کے چاروں قسم کے گناہ بخش دے گا۔ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت حضرت انس مروی کرتے ہیں کہ اگر کپڑے اتارتے وقت بسم اللہ پڑھ لی جائے تو بنی آدم کی شرمگاہوں اور جنوں کی آنکھ کے مابین یہ آڑ بن جاتی ہے۔ اور امام فخر رازی نے کہا ہے کہ اس میں یہ اشارہ نکلتا ہے کہ جب یہ نام تیرے دشمنوں سے دنیا میں آڑ بن جاتا ہے تو پھر آخرت میں دوزخ کے فرشتوں سے آڑ بنے گا۔ نسوی رحمہ اللہ تعالی علیہ نے کہا کہ جب بسم اللہ آدم علیہ السلام پہ نازل ہوئی تو کہنے لگے اپنی اولاد کی نسبت اب مجھ پہ عذاب کا کھٹکا نہیں رہا۔ جب ان کا انتقال ہوا تو بسم اللہ اٹھا لی گئی۔ پھر نوح علیہ السلام پہ مقرر نازل ہوئی اور اس کی بدولت غرق سے محفوظ رہے۔ ان کی وفات کے بعد پھر اٹھا لی گئی۔ پھر ابراہیم علیہ السلام پہ نازل ہوئی تو ان کے لیے آگ سرد ہو گئی اور ان کی یہ سلامتی کا باعث بن گئی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی تو وہ دریا سے سالم نکل آئے۔ پھر اٹھ گئی۔ پھر سلیمان علیہ السلام پہ نازل ہوئی تو ان کا ملک برقرار رہا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر قیامت تک کے لیے نازل ہوئی۔ چنانچہ جب قیامت قائم ہوگی اس وقت مسلمان اپنے داہنے ہاتھ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اپنا نام اعمال لے گا، اور یہ حالت ہوگی کہ وہ صاف پڑا ہوگا، اس میں نیکی کا نام بھی نہیں ہوگا۔ اس سے کہا جائے گا یہ گناہوں سے پر تھا لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم نے اس کو مٹا دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، فرماتے ہیں کیا میں تمہیں ایسی آیت نہ بتلاؤں کہ سلیمان علیہ السلام کے بعد سوائے میرے اور کسی پہ نازل نہیں ہوئی؟ ہم نے کہا ضرور یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام رازی نے بیان کیا کہ علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ ہر کام کے شروع کرتے وقت بسم اللہ کا پڑھنا مستحب ہے۔
ایک حکایت بیان کی جاتی ہے، کسی کافر کا ایک محل پہ گزر ہوا جس کے دروازے پہ ایک بوڑھا اور ایک لونڈی کھڑی تھی۔ کافر نے کہا کہ میں لونڈی کو لے لوں اور بوڑھے کو مار دوں۔